الحمد لله الذي كل يوم هو في شأن سبوح قدوس حي لا يموت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى في مقام آخر اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام گر کفن پھاڑ کر سانپوں نے جمایا قبضہ گر کفن پھاڑ کر سانپوں نے جمایا قبضہ ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب ہائے معمولی سی بھی گرمی سہی جاتی نہیں گرمی حشر میں کیسے سہوں گا یا رب درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کفن پھاڑ دے تو جنت میں رہوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب محترم و مکرم حضرات ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی جانب سے NB میڈیا والوں کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس فارمیٹ میں مجھے کچھ کہنے کا اور کچھ بولنے کا عرض کیا، جس کے لیے میں تمام ہی میڈیا کے ساتھیوں کا مشکور و ممنون ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی کاوشوں اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات ناظرین کرام، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اور حدیث مبارکہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے، دراصل آج کی اس نشست میں میرا موضوع سخن حالات حاضرہ کے مطابق انسانوں کی معصیت کی طرف زیادہ رخ کرنے کی وجہ سے اور اسی طرح سے دنیاوی مشغولات و معمولات میں کثرت وقت کو صرف کرنے کے بنا پر جو حالات ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے، مصیبتیں آئی ہوئی ہے، اس سے ہم کیسے باہر نکلیں اور اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، وہ چیز آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات میں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ ایک موضوع سخن جو میرا رہے گا وہ یہ ہے کہ نماز کا قائم کرنا ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ نماز ارکان خمسہ میں سے دوسرا اہم رکن ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بھی کچھ تفصیل سے میں آپ کے سامنے میں اپنی باتیں رکھوں گا۔ حضرات ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، ہماری زندگی بطور امانت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہمارا وجود امانت ہے، اور اسی طرح سے جتنے بھی اعضاء اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، آنکھ، کان، ناک یا اور جسم کے سارے اعضاء ہی اللہ رب العزت نے ہمیں بطور امانت عطا کیے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنی زندگی صحیح راستے کے مطابق، نیک راستے کے مطابق گزاری، ہمارے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاری، تو گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو عطا کی ہوئی ہمیں امانت ہے، ہم اس کا صحیح طور پر پاس و لحاظ رکھ رہے ہیں۔ نیز اگر ہم نے اپنی زندگی نیک راستے کے مطابق نہیں گزاری، صحابہ کرام کے طور و طریق کے مطابق نہیں گزاری، باری تعالیٰ کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر ہم نہیں چلے اور اپنی زندگی کو
غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں گزارا تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت نے جو ہمیں امانت عطا کی ہے اس کا ہم پاس و لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ امانت کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ حضرات ناظرین کرام، باری تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بیان فرمایا، ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا عہد لمن لا امانت له، کہ جو شخص امانت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے، امانت کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سے قیامت کے تعلق سے جب صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو ہمارے پیارے حبیب محمد بن عبداللہ نے فرمایا اذا زیت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب لوگ امانتوں کو ضائع کرنے لگ جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ قیامت قریب ہے اور قیامت کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ عزیز سامعین، جو حالات ہمارے اوپر اور جو مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے اس وقت، اس کا صاف نمونہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مقصد تخلیق ہماری ہے اس سے ہم الگ زندگی گزار رہے ہیں، مختلف زندگی گزار رہے ہیں۔ مقصد تخلیق انسان اللہ رب العزت کے سامنے میں سر جھکانا ہے۔ مقصد تخلیق انسان اللہ رب العزت کے کہے ہوئے باتوں پر عمل کرنا ہے۔ مقصد تخلیق انسان پیارے حبیب محمد بن عبداللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور انہوں نے جو احکام لے کر آئے ہیں باری تعالیٰ کی جانب سے اور جس پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ مقصد تخلیق انسان ارکان خمسہ کا خیال رکھنا ہے۔ مقصد تخلیق انسان اللہ رب العزت کے سامنے میں زیادہ سے زیادہ گڑ گڑانا ہے، اپنی باتوں کو ان کے سامنے میں رکھنا ہے۔ لہٰذا ہم نے مقصد کو ضرورت سمجھ لیا ہے اور ضرورت کو مقصد سمجھ لیا ہے۔ میں اسے اگر واضح طور پر آپ کو بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ مقصد ہماری ہونی چاہیے عبادت، کیونکہ تخلیق جو ہمارے جو ہے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے، اور کھانا پینا اور اسی طرح سے سکنا یعنی رہنے کا مکان یہ بطور ضرورت ہمیں اس کا استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم نے مقصد کو یعنی ضرورت کو مقصد سمجھ لیا ہے، یعنی کھانے پینے اور اسی طرح سے رہنے کے مکان کے لیے اور ضروریات زندگی کے لیے ہم اپنا سارا وقت صرف کر رہے ہیں، اور جو مقصد ہے یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العزت کی طرف سے نماز کو لے کر آئے ہیں اور اسی طرح سے ارکان خمسہ کو لے کر آئے ہیں، اس کی پابندی کرنا اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے مقصد کا خیال رکھیں، تخلیق کائنات کا جو مقصد ہے اس کا ہم ضرور خیال رکھیں۔ عزیز سامعین، میں ایک بات اور آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ آج ہم جو لاؤبالی میں اور اسی طرح سے کاہلی اور سستی میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی گزارنا اور اسی طرح سے غفلت میں زندگی گزارنا ہمارے لیے دنیاوی طور پر بھی فائدہ مند نہیں ہے، بے سود ہے، اور آخرت کے لیے ہمارے لیے خسارہ اور نقصان کا باعث ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس گناہ اور معصیت کے بنا پر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں ہم نے اپنے آپ کو پھنسا رکھا ہے، عنقریب اللہ رب العزت کی طرف سے اس سے بھی زیادہ آزمائشیں آنے کا امکان ہے، جس کے شواہد اور جس کی گواہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سو سال کی مدتوں میں کہہ چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس کے لیے بھی انتظار کرنا چاہیے اگر ہم نے اپنا راستہ جو ہے سیدھا راستہ اپنا نہیں اپنایا۔ لہٰذا میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گناہوں کے دلدل میں جو شخص پھنس جاتا ہے، مقصد تخلیق کو بھلا دیتا ہے، اس کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے، دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی خراب ہوتی ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ جو انسان گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، آپ اگر اس کے اثرات یعنی مضر اثرات دیکھیں گے تو وہ یہ ہے کہ آدمی کو عبادت میں دل نہیں لگتا، مسجد سے جلدی نکلنے کا دل کرتا ہے، اور
بازاروں اور چوراہوں میں زیادہ دیر وقت لگانے کا دل کرتا ہے، ایک طرح سے نفرت لوگوں سے جو ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے، آپسی معاملات کو وہ بھول جاتا ہے، اسی طرح سے آپسی لین دین کو رشتہ داروں کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگا دیتے ہیں، جب دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو پھر سے اس کے دل میں ایک اور دھبا اس کے دل میں لگا دیتے ہیں، جب اسی طرح وہ بار بار جو ہے گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو نیک اثرات اس کے دلوں تک نہیں پہنچتی، نیک باتوں کا وہ خیال نہیں کرتا، اگر کوئی شخص انہیں نصیحت کرتا ہے تو وہ اس سے درکنار کرتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے راستے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور جس گناہ اور معصیت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو حالات اس وقت ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے وہ نتیجہ ہے اسی جو ہے اس کا کہ ہم نے اپنی زندگی کو غلط راستے کی طرف موڑ لیا ہے، لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتلایا ہے اس سے نکلنے کا اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کا، اس کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ راستہ ہے توبہ کا، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کا، اس کو راضی کرنے کا جو سب سے عمدہ راستہ ہے وہ ہے توبہ، اللہ رب العزت سے معافی کا، عزم کرنے کا کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، عزم کرنے کا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، لہٰذا اگر اس وقت امت مسلمہ توبہ پر جو ہے راضی ہو جائے اور توبہ پر مصر ہو جائے، ہر شخص اپنے استطاعت کے مطابق ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کا اظہار کرے اللہ رب العزت کے سامنے اور اس سے معافی کا طلبگار ہو، تو ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت اس حالات سے نکالنے کا ہمیں راستہ بتائیں گے، اور امت مسلمہ اس جو ہے سنگین حالات سے ضرور بھی ضرور نکلے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اور جو ہے اپنے گناہوں پر جو نادم اور شرمندہ ہو۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے میں علامہ تھانوی کی ایک بات کو عرض کروں گا، اس سے پہلے چند نکات آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو 4 چیزیں اس کے لیے شواہد بنتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس زمین میں گناہ کرتا ہے وہ زمین اس کے لیے گواہ بن جاتی ہے، اس کے بعد جن اعضاء کے ذریعے وہ شخص گناہ کرتا ہے وہ اعضاء بھی اس کے لیے جو ہے قیامت کے دن گواہی دینے والے بن جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ نامہ اعمال میں اس گناہ کو لکھ دیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز کرامن کاتبین، یہ بھی اس کے لیے شواہد بن جاتے ہیں۔ اگر میں اس کو قرآن کریم کی آیت سے آپ کے سامنے میں رکھوں تو وہ اس طور پر ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن اللہ رب العزت یعنی جو شخص گناہ کرتا ہے زمین کو اس کے لیے گواہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اعضاء کو گواہ بنا دیتے ہیں، اسی کو قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا علی ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اسی طرح سے تیسری چیز نام اعمال میں اس گناہ کو لکھ دیا جاتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور چوتھی چیز کرامن کاتبین بھی اس کے لیے گواہ بن جاتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ کرامن کاتبین انسانوں کے گناہ کو لکھنے لگ جاتے ہیں جب آدمی گناہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کا بہتر راستہ اور ان گناہوں سے نکلنے کا بہتر راستہ، اس سنگین حالات سے نکلنے کا بہتر راستہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور صدیوں سال پہلے بتلایا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے سامنے میں گڑ گڑائے یعنی توبہ کرے۔ علماء کرام نے توبہ کی 3 شرطیں بیان فرمائی ہے توبہ کے قبولیت کی۔ پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، کہ آدمی اب اس جو گناہ کر رہا ہوتا ہے اس سے الگ ہو جائے، نکل جائے۔ دوسری چیز علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے سامنے میں توبہ کر رہے ہیں تو دوسری چیز یہ ہے جو گناہ ہم کر رہے ہیں ان یندم علیہا، جو گناہ ہم کر رہے ہیں
اس گناہ پر ہمیں ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے. لہٰذا اگر ہمیں شرمندگی ہوگی تو اللہ رب العزت ضرور ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا. تیسری چیز ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، اس بات کا پختہ وہ ارادہ کرے کہ اس کے بعد وہ شخص گناہ نہیں کرے گا. اگر یہ 3 شرطوں کے ساتھ آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بندگی اور معبودیت کا اظہار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے میں سب سے کم تر سمجھتا ہے، یہ ساری شرائط کا اگر وہ خیال کر کے تنہا مسجد میں جا کر ایک کونا پکڑ کر اللہ رب العزت کے سامنے میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور چند آنسو اس کے آنکھوں سے نکلتے ہیں، تو حدیث پاک اس کے شواہد ہے، قرآن کریم کی آیتیں اس کے شواہد ہیں کہ اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. پس ضرورت یہ ہے کہ ہم توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، لہٰذا ہم توبہ کریں. توبہ جب تک ہم نہیں کریں گے، اپنے گناہوں پر نادم جب تک نہیں ہوں گے، یہ سنگین حالات سے ہم نکل نہیں سکتے، یہ مصیبت و آفات ہم سے ٹالی نہیں جا سکتی. لہٰذا اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ مجرم اگر اپنے گناہوں کا اقرار کر لے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے تو دنیا میں بھی انہیں معافی ملتی ہے. اگر دنیاوی معاملات میں انہوں نے جرم کیا ہے تو اللہ رب العزت تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. حضرات سامعین کرام، اب میں آپ کے سامنے علامہ تھانوی صاحب کی وہ بات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. بڑی قیمتی بات علامہ تھانوی نے فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے اس گناہ پر اسے ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، نتیجتاً وہ اللہ رب العزت کے سامنے میں گڑ گڑاتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، تو اس کے بعد علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شخص توبہ کر رہا ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کا اثر یہ نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت جس زمین میں وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس زمین سے اللہ رب العزت اس گناہوں کے اثرات کو مٹا دیتے ہیں. کیوں؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ زمین اس کے لیے گواہ بن جاتی ہے. لہٰذا توبہ کرنے کی بنا پر اس زمین سے اللہ رب العزت جس جگہ انہوں نے گناہ کیا تھا وہاں سے اثرات کو اللہ رب العزت مٹا دیتے ہیں. اعضاء جو گواہ بن جائیں گے قیامت کے دن ہمارے گناہوں کا، علامہ تھانوی نے فرمایا کہ اگر سچے دل سے انسان توبہ کرے تو ان اعضاء کو بھی اللہ رب العزت قیامت کے دن اس حالت میں کر دیں گے کہ وہ اعضاء اس کے خلاف گواہی نہیں دیں گے. اسی طرح سے نام اعمال سے بھی اللہ رب العزت اس کو مٹا دیتے ہیں. چوتھی چیز علامہ تھانوی نے فرمایا کہ کرامن کاتبین جو اس گناہ کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اس سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے بندے کے گڑ گڑانے کے بنا پر، بندے کے آنسو بہانے کے بنا پر اور بندے کے نادم ہونے کے بنا پر اللہ رب العزت کرامن کاتبین سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں. یعنی ان کے ذہن سے اس کو اس وقت اللہ رب العزت نکال دیں گے اور کرامن کاتبین بھی اس کے لیے شواہد نہیں بنیں گے. لہذا عزیز سامعین، میں نے جو چند باتیں آپ کے سامنے میں بیان فرمائی ہے اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے. اخیراً میں آپ سے یہی کہوں گا کہ سب سے عمدہ راستہ اللہ کو خوش کرنے کا اگر وہ ہے تو وہ نماز کا قائم کرنا ہے، جس کو قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ہدامها ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کی پرواہ نہیں کی گویا کہ اس نے اپنے دین کو منہدم کر دیا. عزیز سامعین، لہٰذا ہم اللہ رب العزت کو خوش کریں، اور خوش کرنے کا سب سے بہتر طریقہ نماز کی پابندگی ہے اور نماز کی پابندی ہے. اور اسی طرح سے جتنے ارکان خمسہ ہے اور جو بھی ہمارے اوپر واجبات ہیں
شریعت مطہرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ پر ڈالنے کی کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سنگین حالات سے نکالے اور امت کے لیے کوئی خیر ہم خود خیر کا باعث بنیں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ اس وقت اس سنگین حالات میں اور اس کورونا وائرس اور پینڈیمک کے زمانے میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے مسلمان اور مومنین و مومنات، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، نیز اللہ رب العزت ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔